السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اندلس میں مسلمانوں کا عروج اور زوال۔ ناظرین، اسپین یعنی اندلس میں مسلمانوں کے عروج اور زوال کی داستان تاریخ عالم کا ایک سبق آموز اور عبرت ناک اور انوکھا باب ہے۔ اندلس میں اسلامی حکومت کی بنیاد 92 ہجری 711 عیسوی میں پڑی۔ طارق بن زیاد کی زیر قیادت اسلامی فوج نے اندلس کے عیسائی حکمران راڈار کی فوج سے شہر شزونہ کے قریب دریائے لکا کے کنارے تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ لڑی، جس نے تقریباً 800 سال کے لیے اندلس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ مسلمانوں پر فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ اب مسلمان شہر شزونہ کی طرف بڑھے۔ چند دن کے محاصرے کے بعد یہ شہر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد قرمونا اور تاریخی شہر اشبیلیہ فتح ہوئے۔ شہر استجا واحد مقام تھا جہاں کے باشندوں نے طارق بن زیاد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ راڈار کی فوج کے وہ سپاہی جو زندہ بچ گئے تھے وہ بھی یہاں جمع ہو گئے، تاہم عیسائی زیادہ دیر تک مدافعت نہ کر سکے اور یہ اہم فوجی قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ طارق بن زیاد نے اب استجا کو اپنا مرکز بنا کر اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور مختلف اطراف کے شہروں مثلاً قرطبہ، غرناطہ، غرناطہ اور تدمیر کی فتح کے لیے روانہ کیا اور خود فوج کا ایک حصہ لے کر دارالحکومت کی فتح کے لیے آگے بڑھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں یہ تمام کے تمام شہر بھی طارق بن زیاد نے فتح کر لیے۔ دارالحکومت کی فتح کے بعد 2 اور شہر فتح ہوئے۔ ان میں سے ایک کا نام مسلمانوں نے وادی الحجارہ یعنی پتھروں والی بستی اور دوسرے کا نام مدینہ مائدہ میز والا شہر رکھا، اس لیے کہ اس شہر سے مسلمانوں کو وہ تاریخی میز ملا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ یہ میز اتنا بڑا تھا کہ اس کے 365 پائے تھے۔ یوں مسلمانوں نے جنوبی اور وسطی اندلس کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ اب موسیٰ بن نصیر اپنی فوج کے ساتھ اندلس میں داخل ہوا اور شمالی اندلس کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا۔ 711 عیسوی تا 756 عیسوی کا دور اندلس کا دور امارت کہلاتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد جو اندلس کے فاتح تھے، انہیں اموی حکمران ولید بن عبد الملک نے واپس دمشق بلا لیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس کی سرزمین چھوڑتے وقت اپنے بیٹے عبد العزیز کو اندلس کا امیر مقرر کر دیا۔ عبد العزیز موسیٰ سے لے یوسف بن عبد الرحمن تک اندلس پر 19 حکمران ہوئے جنہوں نے حکومت کی۔ اس دور میں اندلس بنو امیہ کی حکومت، جس کا دارالحکومت دمشق تھا، اس کے تحت تھا، اسی لیے اندلس کے امیر کا تقرر دمشق کے مرکزی حکومت کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی ان امراء کا تقرر شمالی افریقہ کا گورنر بھی کر دیتا تھا۔ مرکزی حکومت کی طرف سے اندلس کے امراء کے تقرر کی یہ پالیسی ایک غلط تجربہ تھا جس کے نتائج اچھے نہ رہے۔ اس پورے دور امارت میں متعدد بغاوتیں اٹھیں، خانہ جنگی کی کیفیت رہی، عرب قبائل اقتدار کے لیے آپس میں لڑتے رہے۔ مسلمانوں کے اس خانہ جنگی سے عیسائیوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ایک عیسائی سردار نے اندلس کے ایک علاقہ پر دوبارہ قبضہ کر کے اس پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ یوں اندلس میں اسلامی حکومت کے مقابلے میں ایک اور چھوٹی سی عیسائی حکومت قائم ہو گئی۔ ناظرین، اسی اندلس میں مسلمانوں نے تقریباً 800 برس حکومت کی۔ تاریخ کا یہ دور وہ تھا کہ جب عیسائی یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور میں مسلمانوں نے علمی اور ثقافتی شعبہ جات میں بے پناہ ترقی کر لی۔ یورپ کی موجودہ ترقی میں اندلس کے مسلمانوں کی ترقی کا بہت بڑا کردار ہے۔